السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے منصور؟ علی عظمت کی کیا مسئلہ ہے, اس کو ذرا نمٹا دو یار. دیکھو یار، بات یہ کہ اس نے نور جہاں صاحبہ کے بارے میں کہا کہ بھئی یہ کیا ایک اپنے زمانے 80s کے اندر آ جایا کرتی تھیں اور ہم چڈی بنیان پہنے ہوئے ہوتے تھے. اب وہ اور ہم جناب جو ہے وہ اس طرح کرکٹ کھیلا کرتے تھے, پیسے جمع کرتے تھے. بات یہ ہے کہ علی عظمت صاحب جو ہے اس زمانے میں ایک بینڈ بنانے کی کوشش کر رہے تھے, سمن آباد میں رہا کرتے تھے. ایک گراج تھا, اس کے اندر یہ اپنا میوزک پلے کیا کرتے تھے سارا کا سارا. وہ بھی میوزک بھی کیا تھا, وہ عجیب ایک اوڈھم تھا. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بعد میں انہوں نے اس کی کلیریفیکیشن بھی دی ہے کہ جی میں اس زمانے کے حساب سے بات کر رہے تھے. یا بھئی آپ اگر اس زمانے کے حساب سے بھی بات کر رہے تھے تو آپ زبان تو صحیح استعمال کر سکتے تھے. اول تو آپ کو بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر 9 سال کا بچہ بن گیا نا, وہ یہ کہہ رہا ہے میں 9 سال کا بچہ تھا جب میں رات میں جا کے وہ ترنم پروگرام دیکھا کرتا تھا. بیسکلی اس کا کانٹیکس یہ تھوڑا سا میں اس کو تھوڑا بات کو آگے بڑھاتا ہوں. کانٹیکس یہ ہے کہ وہ ایک یوٹیوب چینل ہے جس میں کوئی لائرز بیٹھے ہوئے ہیں سم ہاؤ, اور وہ ایک خاص لاہوری انداز میں جگتوں کے ساتھ وہ سیریس مسائل پہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو علی عظمت وہ اسی انداز میں چل رہے ہیں. He didn't realize کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, تو وہ جو اس کا ایک مخصوص انداز ہے کھلی ڈلی بات کرنے کا, ظاہری بات ہے راک سٹار, پاکستان کا پہلا راک سپر سٹار ہے, اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو اس نے اس را میں جو ہے نا وہ نور جہاں صاحبہ کے بارے میں باتیں کر دی. وہ اسپیسیفک تھی, وہ پی ٹی وی میں جس طرح سے آیا کرتی تھی, اور پی ٹی وی میں رات کو پورٹرے ہوا کرتا تھا ان کا میک اپ اور ان چیزوں کے بارے میں بات کی. ہاں البتہ الفاظ کافی عجیب سے ہیں. تم اس پہ کیا؟ بدتمیزی کی بات کی. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں, ایک چیخنے والے کا ایک گلوکار کے بارے میں بات کرنا کیا بنتا ہے؟ نہ یار یہ نہ کہو, راک سٹار یہ سوال ہے سارے میرا. چیختے ہیں سب یار وہ ایک چیخ پکار کرنے والا آدمی ہے, یہ آتا ہے تو مائک کے اوپر چیختا ہے. آپ مجھے اس کا گانا بتا دیں ایک جو کہ پورا سر کے اندر ہو. سوائے چیخ پکار کے ہے کیا؟ چیخ پکار کی راک آواز میوزک کا اپنا سر ہے. ہوتا ہے نا, راک میوزک کا اپنا ہوتا ہے نا. نہیں بالکل راک کا سر ہوتا ہے یار. ہم نے بھی راک میوزک سنی ہوئی ہے, تمہیں پتا ہے کہ مجھے کتنا زیادہ میوزک کا شوق ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن دوسری چیز جو انہوں نے کہی کہ اس زمانے میں کلچر یہ تھا, یہ اتنی غلط, مطلب یہ اتنے ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. یہ دراصل کیونکہ جس طرح کے یہ بیک گراؤنڈ میں تھے یا جس قسم کے جگہوں پہ یہ رہتے تھے یا ان کی جو ایکسپوجر تھا, ان کو یہ کہنا چاہیے کہ بھئی میرا ایکسپوجر یہ تھا. اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو تم علی, اسٹیٹمنٹ, سوری بات میں کاٹ رہا ہوں, تم علی عظمت کے لیے علی عظمت کے انداز میں اس کے بارے میں تبصرہ کر رہے ہو, جس طرح سے اس نے ایک تبصرہ کر دیا نور جہاں کے بارے میں. تو چلو ٹھیک ہے, یہ بات جائز ہے. علی عظمت صاحب بڑے راک سٹار ہیں, سب کچھ ہیں, لاکھوں ان کے فینز ہیں, بلکہ کروڑوں ہوں گے فینز ان کے. لیکن زلفی اس وقت جو ہے نا وہ علی عظمت کو علی عظمت کے انداز میں سب کچھ بتانے کی کوشش بھائی آپ کو جو ہے نیلے پہ دیالہ دینا ہوتا ہے, آپ کو ٹٹ فور ٹیٹ کرنا ہوتا ہے, یہ مجبوری ہے. مجھے یہ پرابلم ہے کہ اس نے ایک تو بلینکٹ سٹیٹمنٹ دے دیا کہ جناب کلچر ہی یہ ہوا کرتا تھا. بھائی آپ یہ کہیے میرا ایکسپوجر یہ تھا, میری محدود ایکسس یہ تھا, میں تو شادی مہندی اور ولیمے کے فنکشنز میں بجاتا تھا بینڈ. آپ یہ بات کہیے, آپ کہیے میرا ایکسپوجر یہ تھا. آپ یہ مت کہیں کہ اس وقت پورے ملک کا یہ تھا. آپ کو اب میں ایک چھوٹی سی بریف ہسٹری آپ کو بتا دوں. اس زمانے کے اندر جس زمانے میں بات کر رہے ہیں وہ تو خیر آپ 80s کی زمانے کی بات کر رہے ہیں, میں 60s اور 50s کی آپ کو بات کر رہا ہوں. کراچی جو ہے وہ سوئس اور بینکاک کے درمیان واقع تھا. آپ کو یہ میں I'm sure کہ میرے پاس وہ پوسٹرز پڑے ہوئے ہیں جو میرے فادر کے ہیں. بیسیکلی میں آپ کو وہ پوسٹرز دکھاؤں گا جس کے اندر کراچی کو لنڈن, نیو یارک اور ان لوگوں کے شہروں کے ساتھ ریٹ کیا جاتا تھا. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں تھا کیا کچھ. ان کو یہ نہیں معلوم کہ بیلی ڈانسرز کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ ہم کسی طریقے سے کراچی کے اندر پرفارم کر لیں. لیکن یار میں ایک بات کاٹوں گا, وہ 80s میں نہیں تھا نا. دیکھو 70s میں تو ہم نے بھی اپنے پیرنٹس سے سنا, کراچی میں دیکھا, اور کراچی لاہور کا فرق ہے. ایونٹ 70s کے اندر جو میں خیر یہ تو نہیں بولوں گا کہ بہت اچھا کام تھا, لیکن انٹر کانٹیننٹل کے اندر جو مینا بازار ہوا کرتا تھا, جدھر سے یہ بیسکلی مینا بازار کہہ رہا ہوں. یہ مینا بازار, یہ مینا کیا ہے؟ یہ مینا بیسکلی انٹر کانٹیننٹل ہوٹل کے اندر بار ہوا کرتا تھا, اس کو کہا جاتا تھا مینا بار. یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہ ایون 70s میں ایگزسٹ کرتا تھا یہ سارا, اور یہ 60s اور 50s میں ہوتا تھا. تو یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کلچر بہت اچھا کلچر تھا, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا. میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس زمانے کے اندر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ایم ٹی وی کلچر آیا پہلی دفعہ, ایم ٹی وی کلچر آپ کے لیے پہلی دفعہ آیا, آپ کا ایکسپوجر اس کلچر سے پہلی دفعہ ہوا, کیونکہ آپ اس وقت تک کبھی جو ہے ایون لاہور سے باہر نہیں نکلے تھے. آپ یہ مت کہیں کہ پاکستان میں کوئی ایم ٹی وی کلچر نہیں تھا. ایم ٹی وی کلچر پاکستان میں بہت زیادہ تھا. فلیٹیز ہوٹل جو ایون لاہور کے اندر ہوا کرتا تھا,
اور کوئٹہ کے اندر جو ہوٹل تھا میں اس کا نام بھول گیا, لوڈز, یس, کوئٹہ میں لوڈز ہوٹل ہوا کرتا تھا اور لاہور میں ہوا کرتا تھا فلیٹیز ہوٹل. یہ ہپیز سے بھرے ہوا کرتے تھے. یہ روٹ تھا بیسیکلی, ایران سے یہ لوگ کوئٹہ آتے تھے, کوئٹہ سے لاہور, اور لاہور سے یہ لوگ جایا کرتے تھے بائی روڈ نیپال, جو کہ ڈرگ فری سٹی ہوا کرتا تھا اس زمان, سوری, فری ڈرگ سٹی ہوا کرتا تھا, یہ کہنا چاہیے انفیکٹ. تو لیکن میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ان کا ایکسپوجر ہے. تو یہ نور جہاں صاحبہ کے بارے میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں, اور پھر جو انہوں نے کلچر, ایم ٹی وی کلچر بتایا جا رہی ہے, بیسیکلی سرن غلط باتیں. ان کی وہ اپروچ, ان کے پاس وہ ایکسس نہیں تھا, ان کا وہ ایکسپوجر نہیں تھا. اس کی بنیاد پر آپ پاکستان یا پاکستان کے کاسموپولیٹن سٹیز کو, اسپیشلی مطلب جیسے کراچی جیسے سٹیز تھا, آپ ان کو انڈر ریٹ کوئی کر سکتے ہیں. آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں, آپ کراچی اس زمانے کے اندر بھی, اور ایون 80s کے اندر بھی کراچی جو ہے وہ آپ کے ایشیا کے ٹاپ ریٹڈ سٹیز کے اندر آتا تھا. یہ تو جب سے پھر سیاسی گفتگو شروع ہو جائے گی, جب سے پھر وہ ماشاء اللہ لگا اور ضیاء اللہ صاحب کی مہربانیاں اور وزارت. لیٹ می بی دی ڈیولز ایڈوکیٹ. دیکھو اس نے جو بات کی ہے نا, پہلی بات تو یہ کہ یہ تاثر ہم بالکل نہیں دے رہے. علی عظمت جو مقام ہے راک سٹار کی حیثیت سے, اور وہ جس طریقے سے بھی لاہوری انداز میں بات کرتے ذوالفقار کیونکہ لاہور کے بارے میں زیادہ جانتا ہے, تو اس نے جو ہے وہ 70s اور 60s اور 70s کے حوالے سے ہماری سوسائٹی کا تھوڑا سا حال بتایا, اور یقیناً پھر 80s میں ایک ڈکلائن آیا. تو علی عظمت وہ ایم ٹی وی کے کیسٹس اور اس ایکسپوجر کے بارے میں بات کرے تو ذوالفقار کا جو موقف نظر آ رہا ہے ہمیں, وہ پوائنٹ آف ویو, وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ کہ جناب ہر کسی کو ایکسپوجر نہیں تھا, شاید وہ بڑا لمیٹیڈ ایک وہ تھا. میرا خیال ہے ہمیں بات یہی طرح رکھنی چاہیے کہ علی عظمت نے جو بھی ہر کسی کو اپنی رائے کا حق ہے, ہر طرح کے میوزک پہ, جانراز پہ بات کر سکتا ہے, بیکاز ہی از اے سپر اسٹار. In a way, superstars or celebrities, they are entitled to say many things, جو وہ کہتے بھی ہیں. لیکن اس میں جو الفاظ کا انتخاب ہے نا, میں وہی بات اسی طرف آ رہا ہوں, اس میں جو الفاظ کا انتخاب ہے نا, تو علی عظمت کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایک ایسے پروگرام جو کہ ریکارڈ کرے, جب ہم بھی یوٹیوب چینل کا پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں, بعض اوقات ہم اس چیز کو ایڈٹ کر دیتے ہیں اگر ہم سے کوئی لوز ٹاک ایسی ہو جائے جو ہمیں پتہ ہے کہ بہت سینسیٹیو ہے. تو اس کو بھی یہ چاہیے تھا کہ جب وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے, اور میڈم نور جہاں کے بارے میں وہ ٹی وی کی اوور آل بات کر رہا ہے, تو وہ ایسی آئیکن کو ٹارگٹ کر رہا ہے. کیونکہ ایک تو میں اسی بات پہ چلتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارا کوئی آرکائیو کا پاکستان میں سسٹم نہیں ہے, نہ ہمارے یہاں کوئی پی ٹی وی کا میوزیمز ہوتے ہیں دنیا بھر میں, چھوٹے چھوٹے شہروں میں میوزیمز ہوتے ہیں. یار یہاں سوئٹزرلینڈ میں جاتا ہوں, ایک شہر ہے باسل, وہ انڈسٹریل, وہاں پہ ہم نے صرف کھلونے کے میوزیم دیکھنے کے لیے ہم 2-3 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے چلے گئے. کہیں ریلوے کا میوزیم ہوتا ہے, کہیں ویکس میوزیم ہے, تو کہیں آرٹ گیلریز ہیں, لوگ بناتے ہیں. نہ ہم نے پی ٹی وی کے کوئی ایسے میوزیم بنائے. ریڈیو پاکستان کی ہماری اتنی بڑی آرکائیو ہسٹری موجود ہے. تو جو میڈم نور جہاں کے بارے میں 80s کا تاثر لے کے اس نے اس طرح کے ریمارکس کہہ دیے, یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ وہ تو شی واز اے سپر اسٹار فرام 50s. وہ تو پاکستان بننے سے پہلے سپر اسٹار تھی ایک خاتون. پھر ان کی پوری ہسٹری 80s میں تو واقعی وہ ایک بیچاری اپنی اس اسٹرینتھ پہ چل رہی تھیں, اور وہ ایک حد تک وہ اس نے بعد میں علی عظمت صاحب نے جو صفائی دینے کی کوشش کی ہے, اٹ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ اٹ میکس سینس, بٹ دیر از نو ایکسکیوز فار ہز ورڈ, the way he described her. وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. میرا خیال ہے اس پہ اس نے معذرت بھی کر لی ہے, لیکن وہ بیسکلی اس نے معذرت جو کی ہے نا, میں نے جو سنی ہے, وہ فیملی سے معذرت کر رہے ہیں, اپنے دوستوں سے, کوکی سے معذرت کر رہے ہیں, احمد علی بٹ سے معذرت کر رہے ہیں, باقیوں سے ان کے رشتے دار. ارے بھائی آپ پوری قوم سے, آپ پاکستان کے ان ہزاروں لاکھوں ویٹرن فوجیوں سے بھی معذرت کریں جو 71 اور 65 کی جنگوں میں جو ہے وہ گانے سنا کرتے تھے, اور اس گانے سن کے وہ جو ہے وہ لڑا کرتے تھے. میں کہتا ہوں کہ ساری چیزیں ایک طرف کر دیجئے. آپ جو ہے وہ جو فیض صاحب کا کی نظم ہے, وہ غزل ہے, سوری, آپ کی کیا کہتے ہیں, مجھ سے پہلی سی محبت, آپ اس کو ہی نہیں, اس کا ہی حساب نہیں چکا سکتے آپ. مطلب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ اتنی خوبصورت گائیکی تھی کہ فیض صاحب دستبردار ہو گئے اس سے. یہ میرا کام ہی نہیں ہے, یہ نور جہاں کی ملکیت ہے اب سے. بالکل ٹھیک ہے, مطلب دیکھو, لیکن یہ پتہ ہے اس میں ہمارا جو ہمیں جائزہ لینا چاہیے نا, ہم نے اب آج کی جو ٹک ٹاکرز کی نسل ہے, انہیں علی عظمت کی پاپولیرٹی کا اور اس زمانے میں جو کریز تھا 90s میں جنون بینڈ کا, اسی طریقے سے وائٹل سائنس, تو ہم نے نہ ان کو آرکائیو کیا, نہ ہم نے ان لوگوں کو جو ہے وہ کوئی ایسے میوزیمز, اکیڈمیز, یہ ریاستی سرپرستی میں, اور انٹرپرینورز, سوری, جو سرمایہ کار ہوتے ہیں, جو فلنتھراپسٹ ہوتے ہیں, جو
یہ سب مل کے قوموں کی تعمیر کرتے ہیں. ہمارے اتنا ہیریٹیج ہے مگر نہ ہم نے بنایا ہے نہ ہم پڑھاتے ہیں. ایک ہم نے ٹنل ویژن رکھا ہوا ہے اپنے لوگوں کا. اس ٹنل ویژن میں ظاہری بات ہے اس ٹنل ویژن کا علی عظمت بھی شکار ہے, اس ٹنل ویژن کا شاید میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا. آپ نے جو کنٹریبیوٹ کیا اس میں ایک اور بات سن لیجیے. ہمارے ایک سینئر ہیں پی ٹی وی کے بختیار احمد صاحب, وہ ایک عرصے سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے کوئی میوزیم بنا دیجیے, آرکائیو کر دیجیے چیزوں کو. حکومت کے پیچھے لگے ہوئے سب کو, لیکن کوئی کام نہیں کرتا ہے, نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے کوئی چیزوں کو. آپ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ آپ اب جو سونے پہ سہاگا ہونے جا رہا ہے وہ کیا اور ہو رہا ہے مسلسل. پرانے پی ٹی وی کے کام جو ہیں یا پرانا جو بھی فلموں کا کام ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ میوزک کے حوالے سے اتنا کام ہوا ہوا ہے. آرٹ کا مطلب فنون لطیفہ کا جو کام, اس کو کر کے آ رہے ہیں, وہ اٹھا رہے ہیں, ڈیجیٹائز کر رہے ہیں اور اس کے اینڈ کریڈٹس غائب کر رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کیا اس کا مقصد کیا ہوا؟ آپ اینڈ کریڈٹس غائب کر رہے ہیں اور مختلف لوگ اپنے نام سے کہ انہوں نے ترتیب دیا. ترتیب کا کیا حیثیت ہے یار؟ یہ دیکھتا ہوں نا میں یوٹیوب پہ. ایک تو یوٹیوب پہ جو ڈیجیٹائز ہوا بغیر کانٹینٹ ہے, وہ جو ہماری فلمیں ہیں وہ اس کی کوالٹی کتنی خراب آ رہی ہوتی ہے, حالانکہ 30-40-50 سال پرانی بھی نہیں ہے. نہ تو اس کی کوالٹی کو امپروو کیا جا رہا ہے, نہ لوگوں کو ڈیو کریڈٹ دیا جا رہا ہے. آپ کو پاکستان کے مختلف شہروں میں مختلف طرح کی اکیڈمیز, میوزیمز بنا دینے چاہیے. ریلوے کا ایک لاہور اتنا بڑا مرکز ہے, وہاں پہ اس کو ایک زبردست لاہور میں میوزیم بنا دیں. کراچی میں کوئی اکیڈمی بنا دیں. چھوٹے شہروں میں بنائیں, ملتان کے مطلب وہ بھی بڑے شہر ہو گئے, ملتان, فیصل آباد, سبی, کوئٹہ, ہر جگہ یار, ہر شہر, جہاں جہاں یہ بنائیں, لوگوں کو اس سے روشناس کریں. اپنے ہمارے رائٹرز نے لکھاری ہیں, ان کی پوری ہسٹری ہے, شاعروں کے حوالے سے کریں. تمہیں بلکہ تم اگر نیو یارک کے ادھر گئے ہو, جو ایلس آئی لینڈ, اور وہ جاتے ہیں جب ہم یہ دیکھنے کے لیے مجسمہ آزادی جو ہے ان کا, تو وہاں پہ وہ جو ایلس آئی لینڈ اور وہاں پہ جو آتے تھے مہاجرین, جن کی پہلی پورٹ ہوتی تھی, جو ان کی پورٹ آف انٹری ہوتی تھی, جس میں اٹالینز بھی تھے, جس میں ہر طرح کے یورپ سے جو آتے تھے, پورے آرکائیو, ان کی ڈیجیٹل ریکارڈنگ, ایک ایک چیز کو انہوں نے اس جگہ پہ کس طرح سے امیگریشن ہوتی تھی محفوظ کیا. میں نے وہاں 2 یا 3 گھنٹے گزارے ہوں گے, اس میں مجھے پورا امپریشن مل گیا کہ کس کس طریقے سے یہ امیگرینٹس آتے تھے, ان کے ساتھ کیا مسائل ہوتے تھے, ان کی ویکسینیشن ہو رہی ہوتی تھی یا ان کے کاغذات چیک ہو رہے ہوتے تھے یا کس بیک گراؤنڈ کے تھے. پھر انہوں نے فیزز دکھائے اس کے. اچھا, یہ بڑا تفصیل کا کام ہے, اور ہمارے ایسا نہیں کہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو کر سکیں, لیکن نہ ہمارے مسئلہ ہے انیشیٹو کا. حکومت نہیں, اس کے اندر تھوڑی سی کریکشن کی ضرورت ہے. آپ عسکری صاحب تھے, انہوں نے موہاٹا پیلیس کے اندر کام شروع کیا. یہ آپ کا حمید صاحب, یہ جو ڈان کے تھے, کیا نام تھا یار, حمید ہارون صاحب ہیں, انہی کے ڈیپیوٹی ہوا کرتے تھے. عسکری صاحب وہ تھے, ان کا انتقال ہو گیا. لطف اللہ خان صاحب, جنہوں نے ہر طرح کی, مطلب کس زمانے کی آڈیو ہے جو کہ ان کے پاس ہے, ہر چینل نے وہ آڈیو خریدنے کی ان سے کوشش کی, لیکن اس کو نیشنل آرکائیو نے خرید کر اس کو نیشنل ایسٹ نہیں بنایا. آپ کو یہ حیرت ہوگی جان کے, شاید آپ کو پتا ہو نہ پتا ہو, پاکستان کے حکومت پاکستان, مملکت پاکستان کا ایک محکمہ ہے جس کا نام ہے نیشنل آرکائیو. ذوالفقار نے تھوڑی سی باتیں کی ہیں, اگر کوئی وہ سنے یا کوئی اور سنے تو تکلیف ہو یا برا لگے تو برا نہیں لگنا چاہیے. کہ آپ یہ صرف میں آپ کو بتاؤں, میرا لہجہ اس لیے تلخ ہوا تھا اتنا کہ میں صرف علی عظمت صاحب کو یا ان کے چاہنے والے جو اس چیز کو سیکنڈ کر رہے ہیں کہ انہوں نے صحیح کہا ہے علی عظمت صاحب نے, ان کو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آنے والے سالوں میں اگر آپ نے یہ حرکتیں اسی طریقے سے جاری رکھی ہیں اور اپنے آرکائیو نہیں کیا لوگوں کو اور اپنے لوگوں کو کریڈٹ نہیں دیا, تو جیسے آج علی عظمت نور جہاں صاحبہ کو کے لیے لفظ کوفتہ استعمال کر رہے تھے, حالانکہ ان کو خود دیکھ کے مجھے کوفت ہوتی ہے, کچھ سالوں کے اندر, آنے والے دنوں کے اندر علی عظمت کے لیے لفظ لالی پاپ استعمال کیا جائے گا. علی عظمت صاحب کے لیے ہمارا پیغام صرف یہ ہے کہ اپنے لفظوں کا چناؤ کریں, صحیح طریقے سے صحیح لفظ بولیے, وہ استعمال کیجئے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے لفظ کے ذریعے اپنی پہچان کرائیں, اور یہ ضروری بھی ہے کہ آپ اپنے لفظ کے ذریعے اپنی پہچان کریں. اینڈ فار دا ریکارڈ انہوں نے کلیریفیکیشن اور معذرت کر لی ہے, تو وہ کافی ہونی چاہیے. But that's not enough. چلو, مطلب پوری فارم سے معافی مانگنی چاہیے. اب یہ لیکن اینی وے, بالکل ان کو فارم سے معافی مانگنی چاہیے. اینی ویز, تھینک یو ویری مچ.
آپ لوگوں کا، آپ ہمیں دیکھتے ہیں. بہت شکریہ. آج کا موضوع ہمارا تھوڑا سا ہٹ کے تھا، ہم کراچی سیریز پہ کام کر رہے ہیں، لیکن بہرحال اس کے اندر بھی کراچی کا تذکرہ رہا. آپ کو یہ پروگرام کیسے لگا پلیز آپ ہمیں بتائیے. ہمارے پروگرامز کے اندر نیچے جو ہے لنک کے نیچے جو ہے کامنٹس کا سیکشن ہے، کامنٹ کیجیے. تھینک یو ویری مچ. اوکے جی، اللہ حافظ.